صفائی کا بیان کہ آدمی اپنے زیر ناف کی صفائی کیسے کرے۔ زیر ناف کی صفائی کے بارے میں آتا ہے کہ آدمی اپنے اعلیٰ تناسل سے جو اوپر والا حصہ ہے اس کی صفائی کرے۔ اب زیر ناف سے لے کر اعلیٰ تناسل تک یہ بہت بڑی جگہ ہے، تقریباً اگر دیکھا جائے تو 4 انگلیاں 8 انگلیاں آسانی سے رکھی جاتی ہیں، بلکہ یہاں زیر ناف سے صفائی نہ کرے، بلکہ جو زیر ناف پیٹ کا حصہ ہے اسے چھوڑ دیں اور پیٹ کے بعد جو مثانے کا حصہ شروع ہوتا ہے یہاں سے اپنی صفائی شروع کرے۔ تو صفائی کرے، اس جگہ کی اعلیٰ تناسل پر جو بال لگے ہیں اس کی صفائی کرے، خصیتین پر جو بال ہے ان کی صفائی کرے۔ اسی طرح اس کی جو حدود ہیں وہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر بالفرض یوں کیا جائے کہ ہم پیٹ کو الگ کریں اور دونوں رانوں کو الگ کریں، اس کے بعد جو جگہ بنے گی اس جگہ کی صفائی کی جائے گی۔ وہ جگہ اعلیٰ تناسل سے اوپر والی کچھ حصہ جو کہ 4-5 انگلیوں کی جگہ ہے اس کی صفائی کی جائے، اور دونوں رانوں کی جڑوں تک کہ جہاں پر آدمی استنجا کرتا ہے گندگی ملوث ہونے کا خطرہ ہے وہاں کے بالوں کو صاف کیا جائے، اعلیٰ تناسل خصیتین کی اچھی طرح صفائی کی جائے، اور اس کے بعد مقعد کی یعنی کہ اپنی پیچھے والے حصے کی بھی صفائی کی جائے۔ اس میں جہاں تک ممکن ہو سکے صفائی کی جائے، اور جہاں ممکن نہ ہو، ہاتھ پہنچتا نہ ہو تو پھر وہاں سے چھوڑ دیں، لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے تک اچھی طرح صفائی کرے، کیونکہ جس وقت آدمی بڑی حاجت کرتا ہے تو ممکن ہے حاجت کرنے کی وجہ سے یہ بالوں میں کسی جگہ پر کوئی نجاست لگی رہے، تو اگر وہ نجاست لگی رہے گی اور اس کا نے استنجا کیا، استنجا کرنے کے بعد وہ جگہ صحیح طرح نہ دھلی، چونکہ بال تھے، بالوں کے اندر نجاست پھنس گئی، تو اس کے بعد اس نے وضو کیا تو یہ نجاست کے ساتھ ہی وہ نماز پڑھے گا، جو کہ غیر مناسب ہے۔ تو صفائی اسی لیے اچھی طرح کرنی ہے تاکہ ہماری نماز درست ہو، ہمارا استنجا کرنے میں آسانی ہو۔ تو صفائی کے لیے آپ بہتر یہی ہے کہ استرا بلیڈ استعمال کیا جائے، لوہے کی چیزیں استعمال کرنی ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ عورتیں جن چیزوں سے اپنی صفائی کرتی ہیں کیا مرد ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے؟ جی ہاں، مرد ان تمام کی تمام لوشن، کریم وغیرہ، پاؤڈر سب کو استعمال کر سکتا ہے، اور اسی طرح عورت بلیڈ اور لوہے کی چیزوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن غیر مناسب ہے، چونکہ عورتوں کے لیے ان کی وہ چیزیں بنی ہیں جو ان کے استعمال میں ہیں، اور مردوں کے لیے بلیڈ۔ اب مرد عورتوں والی اور عورتیں والے مردوں والی چیزیں نہ استعمال کریں۔ ہاں، اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی معذور ہے، وہ صفائی صحیح طرح نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں وہ کسی بھی پاؤڈر سے یا کریم لوشن وغیرہ کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب عمومی طور پر صفائی ہونی چاہیے۔ یہ اگر بالفرض اس نے عمومی طور پر صفائی کی لیکن کسی جگہ سے کوئی بال رہ گیا تو یہ عفو ہے، معاف ہے، کیونکہ عمومی طور پر صفائی اس کی ہو چکی۔ اب صفائی کے لیے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار 40 دن تک ہے، کہ جب 40 دن سے 1 منٹ بھی اوپر ہوگا تو اب یہ شخص گناہ گار ہے۔ 40 دن سے پہلے صفائی کرنی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہر ہفتے کریں، وگرنہ 15 دن میں 2 ہفتے میں 1 مرتبہ صفائی ضرور کریں۔ اور 40 دن کے بعد اگر اس کے بال بڑے رہ گئے اور اس نے صفائی نہ کی، خواہ کسی سفر کی بنا پر ہو، خواہ کسی ضرورت کی بنا پر ہو، اگر یہ نہیں کر سکتا، معذور ہے، فالج زدہ ہے، تو اس کی صفائی کوئی اور شخص بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس نے صفائی نہ کی اور 40 دن سے 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو اب یہ مکروہ تحریمی ہے، اب یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ تو 40 دن سے پہلے صفائی ضروری ہے، لیکن اگر 40 دن مکمل ہوئے، اب کیا حکم ہے؟ اگر اسی طرح نماز پڑھے اور وضو کرے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 40 دن سے اوپر اگر اس نے صفائی نہ کی تو اس کی نماز بھی ہوگی، اس کا وضو بھی درست ہے، لیکن صفائی نہ کرنے کا اسے گناہ ضرور ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔